آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا، اور اس دن جس دن آپ کی شان میں گستاخی ہوئی اور ہمارے 26 ممبران کو سسپینڈ کیا گیا، اور پھر ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ 26 ممبران کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بم سے اسمبلی کو اڑا دیں گے، یہ کوئی دہشت گرد ہے۔ بھائی ہم نے خود کیا ہے، سارا احتجاج تو ہم نے خود کیا ہے، اور میں اس کو اون بار بار کر رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہماری ڈائریکشن پہ ہوا ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں فرق ہے۔ آپ جو کل مثالیں دے رہے تھے جناب، آپ مثالیں دے رہے تھے مختلف انوائرمنٹ کی، یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں ہوا ہے، نعرے بازی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ ملٹی میڈیا چلوا لیں، ایک طرف ہم چلوا لیتے ایک طرف ان کا چلوا لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ آپ ایم پی ایس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں صاحب، اور مجھے حکومتی ایم پی ایس کے فون آئے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جس کی کوئی عذرداری نہ ہو، جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو، جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہ ہو، جو 62 63 جس کو ایک ڈکٹیٹر نے اس وقت بھی ایجاد کیا تھا، میں ذاتی طور پہ اس کے بھی خلاف ہوں، جس کا یہ سہارا لیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے سکروٹنی کے بعد الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا، اور اس کے بعد آپ ریٹرن ہو کے اسمبلی میں آ گئے، اس کے بعد آپ کی ڈسکوالیفیکیشن سوائے دو باتوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے خلاف اپنی جماعت کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں۔ دوسری بات فنانس بل، وہ بھی پارلیمانی لیڈر شو کا نوٹس دے کے اسپیکر کو ریفرنس بھیجے گا۔ اور میں آج سے کچھ دن پہلے ایئر وائی غالباً پرائیویٹ چینل، اس پہ یہ بات چلی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سینئر قیادت جو ہے ان کی وہ ناراض ہے، اور واقعی ناراض ہے، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں، جس کا آپ خواجہ سعد رفیق کا دیکھ لیں ٹویٹ، آج چند صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ یہی بات کر رہا ہے، اور ہم بھی اسپیکر صاحب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک میں توجہ دلوائیں ان سے۔ عمران خان کیا کھا رہا ہے، عمران خان کیا پی رہا ہے، اس کے بندے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، ان کے بندوں نے پاکستان کا پورا سسٹم جیم کر دیا۔ اور بھائی ہر چیز آپ کے پاس ہے، جب سسٹم ہم جیم کر رہے ہیں تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، چینی تو آج 8 روپے، جولائی میں چینی مہنگی ہو چکی ہے، کسان کی گندم سستی ہو گئی ہے، گڈ گورننس آپ کے چچا کی یہ پوزیشن ہے، اور چینی آج 8 روپے مہنگی ہو گئی ہے جولائی کے مہینے میں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، ان کی پوزیشن تو یہ ہے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ 10A آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل ہے، اس کے تحت آپ سنتے، آپ کی ایتھکس کمیٹی ہے، آپ ایم پی ایس کے کیسز ادھر بھیج دیتے۔ آپ مائک توڑے گئے، آپ کہتے ہیں کہ کرسیاں ٹوٹی، ہم نے آپ کو ایک اپلیکیشن آلریڈی دے دیے کہ ہمیں دے دیے جائیں، جو مائک توڑے ہیں ہمیں ان کی فوٹیجز دے دیے جائیں۔ پوری اسمبلی کی کاروائی اس وقت محفوظ ہے، آپ بلا لیتے۔ لیکن یہ جو کام کرنے اس وقت کسی کی جنگ میں آپ جا رہے ہیں، اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور اپنے ایم پی ایس کو آپ سڑک پہ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ پھینک رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ایم پی اے بھی انریسٹ میں ہیں، ان کے اندر بھی ایک عجیب سا ہیجان ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے اسمبلی میں، کرسیاں چلی ہیں اسمبلی میں، لوگ آپس میں لڑے ہیں، سسپینشن ہوتی تھی، لیکن اس حد تک کو نہیں جاتا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کس کا کتنا قصور ہے۔ گالی گلوچ کے ہم بالکل حق میں نہیں ہیں۔ اور اگلی بات کہ اگر کوئی کہے کہ ہم جھک جائیں گے، ہم جمہوری روایات سے ہٹ کے کوئی ایسی ڈیل کریں گے، تو میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں۔
کہ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے ہماری جماعت پہ جو فسطائیت ہے پنجاب میں، جو لوگوں نے اس وقت مصیبتیں جھیلی ہیں، اور 1.5 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے آج دن تک اس نے اپنی کارکردگی سوائے اشتہاروں کے، یہ میرے پاس موجود ہے، وہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ خود دیکھیں، یہ 20 کروڑ روپے کے نظر نیاز کے اشتہار ہیں۔ یہ محرم میں حضرت امام حسین کی جو نظر نیاز یا جو امام بارگاہوں میں جو مجالس ہوتی ہیں، ہر مجالس کے دروازے پہ کا اشتہار لگا ہوا ہے۔ اور بھائی آپ کا ادھر کیا کام ہے؟ یہ تو مذہبی اجتماعات ہیں، ہر مکتب فکر کے، ہر اپنی تھاٹ کے مطابق ہمارے جو ادھر مذہبی ان کو آزادی ہے، وہ اپنی مذہبی جو بھی ان کی حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ پوری دنیا میں جب تک دنیا رہے گی وہ سانحے پہ یہ 9ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں محرم کو یہ ہوتا رہے گا۔ آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ انہوں نے ان ڈبوں پہ، نظر نیاز کے ڈبوں پہ بھی کا فوٹو تھا۔ یعنی یہ کیا سٹیٹس کانشیس لوگ ہمارے گلے ذہنی مریض پڑ گئے ہیں۔ آپ کو شرم آتی نہیں ہے؟ آپ ادھر ہمیں آپ دبائے جا رہے ہیں، ایم پی ایس کو باہر نکالیں، ایم پی ایس پہ آپ بلڈوزر پھیر دیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ 26 ایم پی اے نہیں ہے، یہ 107 ایم پی ایز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی رہیں تو خالی رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے اپنے ساتھیوں کے بغیر۔ اور اس کے ریبٹل میں ہم نے اپنا پلان ترتیب دے دیا ہے، ہماری قانونی ٹیم نے اسی ہفتے ہمارا انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اپنی جگہ پہ جو ہمیں انہوں نے نوٹسز دیے ہیں، ہم عدالت میں جائیں گے 26 امینڈمنٹ کے بعد، چاہے ہمیں امید ہے یا نہیں، لیکن ہم عدالت میں جائیں گے اور چیلنج کریں گے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق اور جتنے قانونی ماہرین ہیں، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ اس ریفرنس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسمبلی کو باہر سڑک پہ نہ گھسیٹیں، کل یہ باری آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے ذاتی غصے میں جو باتیں کر رہے ہیں، آپ سپیکر ہیں، آپ اپنا کنڈکٹ ایز اے سپیکر رکھیں کہ نہیں جھکیں گے۔ جس کی کارکردگی زیرو ہے آ کے اس پریس کلب میں 10 کھرب روپے کے لیے آپ کو جسٹیفائی تو آ کے کر دے۔ تو میں یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریفرنس کے ہم خلاف پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ جی میں ایک چیز، ہم اپنی اسمبلی کا باہر جو ہماری حقیقی اسمبلی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تھرسڈے کو اپنی اسمبلی سے باہر لگانے جا رہے ہیں، اور اس دن ہماری حقیقی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔